امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے امریکہ کو نئی انٹیلیجنس معلومات فراہم کی ہے، جس کے مطابق ایران نے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرنے کا ایک نیا منصوبہ تیار کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان معلومات کی تصدیق کی صورت میں واشنگٹن اور تہران کے درمیان کشیدگی شدید ترین ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی صحافیوں سے گفتگو میں تصدیق کی ہے کہ وہ ایران کی ہٹ لسٹ پر ہیں، تاہم اب تک خوش قسمت رہے ہیں۔ واشنگٹن میں اسرائیلی سفارت خانے اور اقوام متحدہ میں ایرانی مشن نے فی الحال اس رپورٹ پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فون پر اہم رابطہ ہوا، جس میں دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں اور فوجی محاذوں پر اپنے ممالک کے درمیان قریبی رابطہ اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ اسرائیلی پرائم منسٹر کے دفتر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق صدر ٹرمپ نے وزیراعظم نیتن یاہو کو خلیجی خطے میں امریکہ کی حالیہ فوجی اور سفارتی پیش رفت سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ اسرائیلی پرائم منسٹر نے ترک صدر رجب طیب اردوان اور ان کی ساتھیوں کی جانب سے اسرائیل کے وجود کے خلاف دیے گئے حالیہ بیانات کو انتہائی سنگین قرار دیا۔ اس موقع پر نیتن یاہو نے اس بات پر بھی شدید زور دیا کہ خطے کی موجودہ صورتحال میں اسرائیل کی سرحدوں کے ساتھ سیکیورٹی زون برقرار رکھنا ان کے ملک کی سلامتی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ بین الاقوامی ٹینکر مالکان کی تنظیم کے مطابق کشیدگی کے باعث آبنائے ہرمز سے گزرنے والی بحری جہازوں کی تعداد میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے، جس کے بعد روزانہ گزرنے والے جہازوں کی مجموعی تعداد 70 سے کم ہو کر تقریباً 30 رہ گئی ہے۔ بین الاقوامی بحری تنظیم نے خبردار کیا کہ آبنائے ہرمز کے اطراف اس بدلتی صورتحال کے باعث مختلف تجارتی جہازوں پر سوار عملے کے 6000 ارکان پھنس کر رہ گئے ہیں۔ اس بحران کی وجہ سے عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں شدید اتار چڑھاؤ دیکھا جا رہا ہے، جس کے بعد برطانوی خام تیل کی قیمت $76 اور امریکی خام تیل کی قیمت $71.80 فی بیرل ہو گئی ہے۔ ایران پر امریکی فضائی حملوں کے فوراً بعد اسرائیل کے بھی جنوبی لبنان میں ڈرون حملے۔ دہشت گرد صہیونی فوج کے حملوں میں مزید 2 افراد شہید ہو گئے۔ لبنانی نیوز ایجنسی کے مطابق اسرائیلی ڈرون نے جنوبی لبنان کے علاقے نباتیہ الفوقا کو نشانہ بنایا، جہاں گنداور ہاسپٹل کے قریب پیدل جانے والے 2 شہری موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ حملے کے فوراً بعد امدادی ٹیموں نے جائے وقوع پر پہنچ کر شہداء کو ہسپتال منتقل کیا۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان براہ راست مذاکرات کا 6واں دور اگلے ہفتے روم میں ہوگا۔ لبنان نے مذاکرات میں شرکت کو اسرائیل کے جنوبی لبنان سے جزوی انخلاء سے مشروط کر دیا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے منصفانہ حل پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ممکنہ معاہدے میں پڑوسی اور دیگر متعلقہ فریقین کے مفادات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اس تنازع سے عالمی معیشت متاثر ہو رہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ آبنائے ہرمز اور خلیج فارس کی صورتحال پر روس اور ایران کا موقف مشترک ہے اور خطے میں امن کے لیے مسئلے کا فوری اور پائیدار حل تلاش کرنا ناگزیر ہے۔